شروع مالک کل کائنات کے بابرکت نام یا اللہ کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ السلام علیکم، مجھے میاں عمران ارشد کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بولتا لاہور۔ آج چونکہ روٹین میں ہمارے ساتھ اویس صاحب پروگرام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی نجی مصروفیات کی وجہ سے وہ یہاں پر موجود نہیں ہیں، تو ان کی غیر موجودگی میں ان کی ذمہ داریاں obviously میں ادا کروں گا۔ آج جس موضوع پر ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے وہ بنیادی طور پر اس معاشرے کا ایک ایسا ناسور بنتا جا رہا ہے جس کو اب یہ درست وقت ہے جس کے حوالے سے بات بھی کرنی چاہیے اور اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، انفرادی سطح پر، اجتماعی سطح پر اور ریاستی سطح پر۔ بالکل میں بات کر رہا ہوں جنسی درندگی کے بڑھتے واقعات کے بارے میں جو ہر سال گزشتہ سال کے نسبت زیادہ تعداد میں اور زیادہ مستحکم انداز میں بدقسمتی کے ساتھ ہمارے سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں، اور ایک رویے میں جو تبدیلی آئی ہے۔ ماضی میں اس قسم کا کوئی بھی واقعہ سامنے آتا تھا تو ہمیشہ پوری قوم اس پر خون کے آنسو رویا کرتی تھی، ریاست اس پر بات کیا کرتی تھی اس کی سرکوبی کے حوالے سے، لیکن انفارچونیٹلی اگر آج کی بات کی جائے اور خصوصی طور پر سانحہ موٹر وے کے حوالے سے بات کی جائے تو ایک بہت بھونڈا قسم کا رویہ جو ہے وہ مختلف طرف سے دیکھنے کو ملا، جس میں خصوصی طور پر پنجاب پولیس کا رویہ تھا، حکومت وقت کا رویہ تھا جس میں مرکزی حکومت بھی ہے، جس میں پنجاب حکومت بھی ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر انڈیویجولز کی جو رائے ہے وہ بھی ایک طوفان کی صورت میں تھی، اور یقین مانیں کئی آراء سننے کے بعد شرمندگی سے سر جھک جاتا تھا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور یہ معاشرے کا منطقی انجام اگر اسی ڈگر پر ہم چلتے رہے وہ کیا بنے گا۔ اپنے پینل کا تعارف کروانا چاہوں گا، میرے ساتھ سماجی کارکن موجود ہیں۔ آمنہ ملک صاحبہ، میڈم آپ کی آمد کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ ناہید بیگ صاحبہ ماہر قانون ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ۔ ڈاکٹر سمیہ رحیل قاضی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جماعت اسلامی سے، ٹیلی فون لائن پر وہ موجود ہوں گی، اور ہمیں جوائن کریں گی فریحہ ادریس صاحبہ، اینکر پرسن ہیں۔ آج کے پینل میں کوشش کی گئی ہے کہ تمام خواتین موجود ہوں اور مختلف سیکٹر سے وہ اس معاشرے، اس نظام کو آگے بڑھانے کی جہد میں ہیں، کوشش میں ہیں۔ نظریات کا اختلاف ہو سکتا ہے لیکن یقین مانیں یہ ایسا موضوع ہے جس میں یہ صرف خواتین کا معاملہ نہیں ہے، یہ مردوں کا بھی معاملہ ہے اور پورے معاشرے کا معاملہ ہے، کیونکہ معاشرے کو آگے بڑھانے اور چلانے کی بات ہے۔ آمنہ صاحبہ سے بات کا آغاز کریں گے۔ آمنہ صاحبہ رہنمائی فرمائیے گا کہ سوشل میڈیا دیکھیں، پولیس کے رویے دیکھیں، ہمارے سیاستدانوں کے رویے دیکھیں، بیوروکریسی کی بات کو دیکھیں، کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا خاتون انسیکیور محسوس کرنے لگی آج؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، بہت بہت شکریہ۔ اور آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ 100% ہم عورتیں اپنے آپ کو انسیکیور فیل کرتی ہیں اس معاشرے میں، اور کوئی بھی سمجھدار ہوگا، سینسٹیو ہوگا تو وہ اس معاشرے میں اپنے آپ کو انسیکیور ہی فیل کرے گا۔ دیکھیں، معاشرہ جو ہوتا ہے نا وہ مرد اور عورت دونوں کی موجودگی سے تکمیل پاتا ہے، بالکل ایسے۔ لیکن آپ ایک طرف تو اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے بہت ساری بچیوں کو پڑھا رہے ہیں، وہ ایجوکیشن کی طرف جا رہی ہیں، یہ نف نہیں ہوگا۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ خرابی آخر ہے کہاں، اور جہاں تک یہ بات ہے کہ یہ معاملات پہلے سے بڑھ گئے اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بہت بہت شکریہ میڈیا کا اور سوشل میڈیا کا بھی کہ پہلے یہ رجسٹر کم ہوتے تھے، اب ان پہ آواز اٹھائی جاتی ہے، ابھی فٹافٹ شیئر کر دیا جاتا ہے اور آگے سے ہزاروں لوگ اس کو ایک دن میں دیکھ لیتے ہیں، شعور بیدار ہو رہا ہے۔ لیکن ہم مائیں جو ہیں، بہنیں، دیکھیں ایک ایسا دردناک سانحہ ہوا ہے کہ جس میں ایک ماں تھی، اب یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ایک لڑکی تھی، وہ ایک بچی تھی، وہ ایک ماں تھی جس کے ساتھ 3 بچے تھے۔ تو بہت افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں نے بھی اپنے آپ کو، پہلے ہم ہوتا تھا کہ چلو جی فریلی یہاں چلے جاتے ہیں، وہاں چلے جاتے ہیں، تو بہت دنوں سے، کیونکہ میں ایک سماجی کارکن بھی ہوں، صبح اٹھ کے ہمیں بہت سی خبریں سننے کو ملتی ہیں، ہمیں ان پہ بولنا پڑتا ہے، ہمیں یہ بتانا پڑتا ہے کہ جی آپ کس طرح معاشرے کو سیکیور کر سکتے ہیں۔ میرے پاس بھی اب جو جواب ہیں وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے کہ ریاست کو اپنا فعال کردار ادا کرنا ہوگا، ورنہ ملک شدید ترین انارکی کی طرف جائے گا۔ انفارچونیٹ۔ ناہید بیگ صاحبہ سے میں ریکویسٹ کروں گا۔ ناہید صاحبہ، سچویشن جو ہے اس میں اگر پچھلے 6 مہینے کے سٹیٹس کی بات کی جائے
تو سینکڑوں گینگ ریپس کے واقعات ہیں. یہ ایک اسپیسیفک کیس چونکہ ہائی لائٹ ہو گیا, اس پر بات ہو گئی, تو اس پر ہم نے اپنی ایک قومی جدوجہد کے حوالے سے بات شروع کر دی. اس میں ہر سیکٹر آف لائف سے لوگوں نے اپنا انپٹ دیا. باقی معاملات میں ہیں کیا قانونی ایسے سکم ہیں کہ ایسے درندے جو ہیں وہ بار بار بچ نکلتے ہیں؟ عابد کے حوالے سے دیکھ لیں, ابھی قانون کی گرفت میں نہیں آ سکا, لیکن اسی قسم کے ایک واقعے میں ماضی میں بھی وہ قانون کی گرفت میں رہا, لیکن پھر سوسائٹی میں ہے. عمران صاحب, سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس سے نہ صرف میں, آپ, بلکہ تمام خواتین جو پورے پاکستان میں رہتی ہیں وہ تمام کی تمام انسیکیور ہو گئی ہیں. یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہوا ہے یہاں پہ, ایسے تو بہت سے واقعات ہوئے, لیکن یہ وہ واقعہ ہے کہ جہاں پہ ایک خاتون, ایک عورت جو ٹریول کر رہی تھی, اس نے مدد مانگی اور اس کو مدد نہیں دی گئی. آپ اس بات پہ فوکس کریں کہ جب اس نے مدد کے لیے پکارا تو اس کو مدد نہیں دی گئی, اور اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ہماری ڈومین نہیں ہے, یہ ہماری جورسڈکشن نہیں ہے, یہ ہمارے جو ہے اس میں فال نہیں کرتا کیٹیگری میں, ہم اس کے رسپانسبل نہیں ہیں, آپ کسی اور فون پہ کال کریں. ہمارے سی سی پی او نے ہمارے ایڈنگ انسلٹ ٹو دا انجری کہا جاتا ہے, ہمیں ٹائم بتاتے ہیں کہ ہم کس ٹائم پہ ٹریول کریں نہ کریں. ہماری کیا فریڈم نہیں ہے, ہمارے فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہیں, کیا ہم ہیومن بینگ نہیں ہیں, کیا ہم ایکول جینڈر نہیں ہیں, کیا ہمارے ایکول رائٹس نہیں ہیں ایز پر لا؟ تو یہ بات سوچنی ہے بالکل کہ یہ خاتون اگر ٹریول کر رہی ہے, میں ٹریول کرتی ہوں, ٹو اینڈ فرو ٹریول کرتی ہوں, اور ہم موٹر وے پہ نہ جائیں, یہ کہا جاتا ہے ہمیں. ہم تو موٹر وے پہ اس لیے جاتے ہیں کہ یہ بہت سیف ہے, پھر ہم پکار رہے ہیں کہ ہماری مدد کریں تو ہماری آواز سنی نہیں گئی, اور جب سنی جاتی ہے تو وہ بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے, کیونکہ آگے سے آگے جب تانا بنتا گیا, آپ دیکھیں کہ وہ کام جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ نیگلیجنس کی وجہ سے ہوا ہے, ان کی اپنی جو ہے ملیشیس ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ہوا ہے. اس کی کیوں انہوں نے جو ہے شیئر کی لوکیشن, جب اس نے اپنی لوکیشن شیئر کی ہے خاتون نے سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ, یہ جو ہماری ایف ڈبلیو ہے یا 15 ہے یا 130 ہے, اس رنگ روڈ پولیس اور آپ کے باقی جو بھی جدھر بھی اس نے مدد کے لیے پکارا, انہوں نے یہ کیوں شیئر کی, کیوں وہ لوگ وہیں پہ اسی اسپیسیفک جگہ پہ کیسے پہنچ گئے, انہیں کیسے پتا تھا کہ اس کے اندر ایک خاتون ہی ہے اور بچے ہی ہیں. اور پھر ان کے اپنے لیکوناز دیکھیں کہ وہاں پہنچتے ہیں, ڈولفن والے شکر ہے پہنچے ہیں, ان کو زندہ بچا لیا گیا, بچے یا خاتون مر نہیں گئے, آپ مارے بھی جا سکتے تھے نا, یہ حادثہ بھی ہو سکتا تھا. اور پھر ان کو پکڑنے کے لیے آپ کی کیا اسٹریٹجی تھی؟ اتنی اوپن اسٹریٹجی کہ آپ نے ان کی جو ہے آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے وہ میڈیا تک دے دی, تمام چیزیں آپ نے جاری کر دی. میں چاہوں گا ناہید صاحبہ کہ ڈاکٹر سمیہ راہیل قاضی صاحبہ کو بھی ڈسکشن میں لے کر آیا جائے. ڈاکٹر صاحبہ, ایک خاتون ہونے کے ناطے, ایک ماں ہونے کے ناطے, اس معاشرے کی ایک بیٹی ہونے کے ناطے کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ ریاستی رویے پر بات کریں اس انسیڈنٹ کو لے کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, سب سے پہلے تو میں آئین کے آرٹیکل 35 کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراؤں گی کہ جس میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ ریاست, خاندان, شادی کے ادارے ماں اور بچے کی حفاظت کرے گی. اتنا بڑا آئین کا یہ آرٹیکل, واضح آرٹیکل, جس میں کوئی لگی لپٹی اور جس کی کوئی تشریح کی ضرورت نہیں ہے, وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ایک جو پاکستان, اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, اس میں ماں کی اور بچے کی حفاظت کی جائے گی. یہ جو ایک واقعہ نہیں ہے, یہ واقعات کا تسلسل ہے. یہ ایک ہینیس کرائم ہے, لیکن واقعات کا تسلسل ہے. نہ بچے ہمارے محفوظ ہیں, نہ بچیاں محفوظ ہیں, نہ عورتیں محفوظ ہیں, نہ خواجہ سرا محفوظ ہیں. یہ ہم درندے کہتے ہیں, درندے بھی اپنی صنف کے ساتھ یہ نہیں کرتے جو کہ ہم کر رہے ہیں. اس لیے ایک خوف کا جو عالم ہے, اور جو ریاست کا ایک بیانیہ ہمارا, ایک دہشت گرد ریاست کا, جس میں کوئی سوشل جسٹس نہیں ہے, جس میں کوئی انسانیت نہیں ہے, جس میں کوئی تہذیب نہیں ہے, کیوں ہم اپنے ایک اچھے معاشرے کو اس طرح کی گندگی میں پھینکنا چاہ رہے ہیں؟
دیکھیں ہمارے جو بہت سارے مرد ہیں وہ بھی اتنے ہی آج پریشان ہیں جتنی عورتیں پریشان ہیں. بالکل ایسے ہی. کوئی بھی درد دل رکھنے والا مرد جو ہے وہ بھی آج خوفزدہ ہے اتنا ہی کہ اس کی بیٹی, اس کی بیوی, اس کی بہن, اس کی امی, وہ اگر اسی طرح جو ابھی میری بہن نے کہا کہ موٹر وے تو سب سے زیادہ محفوظ شاہراہ سمجھی جاتی ہے. کوئی صحرا نہیں ہے, کوئی جنگل نہیں ہے, عام موٹر وے کے اوپر. اور پھر ہمیں ہی بتایا جاتا ہے کہ تم نہ رات کو کیوں نکلی اور شرمناک بات ہے, شرمناک بات ہے. کیوں نکلی. یہ ریاست کا تحفظ, یعنی ریاست کا فرض ہے کہ وہ ہمارا تحفظ کرے. لیکن میں دوسری بات یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ آپ نے بحیثیت ماں مجھے پوچھا ہے نا, بحیثیت بیٹی پوچھا ہے, جو ہمارے ہاں ایک بیانیہ بنتا جا رہا ہے. مجھے کل بڑی شرم آئی جب ہماری ایک بہن نے پارلیمنٹ میں یہ بات کی کہ مجھے ماں اور بیٹی اور بہن کی حیثیت سے نہ پہچانا جائے, مجھے عورت کی حیثیت سے پہچانا جائے. جی یہ بالکل غلط بات ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا رشتہ جو دیا حضرت بی بی حوا کو, وہ بیوی کا دیا. ہمیں ایک مرد اور ایک عورت کر کے نہیں پیدا کیا, ہمیں اس نے خاندان کا رشتہ بتایا, ہمیں رشتوں کی اہمیت سمجھائی, اور ہمیں اسی طرح شتر بے مہار کی طرح معاشرے میں نہیں پھینکا. ہمیں رشتوں کے تقدس کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا گیا ہے, اور ہمیں ان رشتوں کے تقدس پہ بہت فخر ہے. اللہ نہ کرے کہ میں کسی کی بہن نہ ہوں, میں کسی کی بیٹی نہ ہوں, میں کسی کی بیوی نہ ہوں, میں کسی کی ماں نہ ہوں. مجھے بڑا فخر ہے کہ میں ان رشتوں سے پہچانی جاتی ہوں, اور میرا معاشرے میں اپنے رشتوں کی وجہ سے کردار ہے. بڑی بدنصیب ہے وہ عورتیں جو وہ کہتی ہیں کہ ہمیں یہ رشتے نہیں چاہیے, ہمیں صرف عورت بن کر تو ہمیں رسپیکٹ دی جائے. ڈاکٹر صاحبہ میں چاہوں گا کہ آمنہ ملک صاحبہ کو بھی ڈسکشن میں لے لیں. آمنہ صاحبہ, ڈاکٹر صاحبہ جیسے بات کر رہی تھی اور انہوں نے باقاعدہ ایک حوالہ بھی دیا, میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ جب کبھی کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو پاسبلٹیز جو نظر آتی ہیں وہ دو قسم کی ہوا کرتی ہیں. پہلی یہ کہ ہم بحیثیت معاشرہ ایک بار پھر رکیں اور واپس اپنے آپ کو جوڑیں اور جہاں کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کو دور کریں. لیکن دوسری طرف ہوتا کیا ہے کہ ہم رکنے کے بجائے مرد اور عورت کی ایک جینڈر ڈیوائیڈ میں پڑ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف جنگ کا آغاز کر دیتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ ایکچولی جب یہ سانحہ ہوا تو بہت سارا نہیں بلکہ مجھے 100% بیلیو تھا کہ ایسی طاقتیں اور قوتیں بھی سڑکوں پہ آ جائیں گی کہ جو کہ بہت عرصے سے انتظار کریں, کوئی انسیڈنٹ ہو تو ہم ان کو باقاعدہ ڈھول کی تھاپ پہ بتائیں کہ ہم عورت ہیں, میں ہوں, میرا جسم ہے, میری مرضی ہے. اور ایسی آرگنائزیشنز, ایسے لوگ بھی, چلیں ٹھیک ہے, سب کو اختیار ہے, سب کو حق ہے وہ اپنی رائے دیں. بات دراصل یہ ہے کہ جب تک ہم ایک فورم کے اوپر سب کے سب ایک نہیں ہوں گے, مسئلے کا حل نہیں نکلتا. ڈسکشن ہو گئی, آپ کی مجھ سے ہو گئی, کیس بھی درج ہو گیا, وہ بھی ہو گیا. جس طرح آپا بات کر رہی ہیں کہ ہمیں چیزوں کو پہچان دینی ہوگی, بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی کہ عورت رشتوں کی وجہ سے ہی پہچانی جاتی ہے. اور مرد بھی بالکل اسی طریقے سے. بالکل, میں پراؤڈ ڈاٹر ہوں. میرے فادر جو ہیں وہ ایک پراؤڈ فادر بھی ہیں, وہ اچھے شخص بھی ہیں. دیکھیں عورت اور مرد دونوں میں خوف اور ہراسگی تو ہے اس وقت, لیکن ہمیں سب کو ایک فورم پہ اکٹھے ہونے ہوگا. ہم کسی بھی طرح ایک قوم نہیں بن پا رہے, ہم ہجوم کا ہجوم ہی ہیں. وہ کچھ بول رہا ہے, اس کا راگ کچھ ہے, وہ کچھ ہلاپ رہا ہے. اب اس کے بعد دیکھیں نقصان کہاں پہ ہم اٹھا رہے ہیں. یہ کوئی 2 دن کے اندر معاملات نہیں ہوئے, ان کو بھی خراب ہونے میں نا سالوں لگے ہیں. اب اس کو ٹھیک ہونے کا بھی ہمیں نہیں پتا کہ ہم زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. اچھے حالات. اچھا, بنیادی غلطی کہاں پر ہو گئی اس معاشرے میں؟ کیا انفرادی سطح پر ہوئی, خاندانی سطح پر ہوئی, یا کہیں ریاستی معاملات میں خراب ہوئی؟ پرابلم کیا ہوا؟ ریاستی معاملات تو خراب ہوئے ہی ہوئے ہیں. دیکھیں آپ کے ادارے ایک پچ پہ نہیں ہیں, آپ کے ادارے اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر رہے. اچھا, مجھے کوئی کہہ رہا تھا, میں بڑی شرمندگی سے یہ بات ایک ٹی وی چینل کے ذریعے جو بھی مجھے سن رہے ہیں ان کو بتا رہی ہوں. انہوں نے کہا کہ آج کل ماحول بڑا سازگار ہے, کوئی بدلہ لینا ہے, کسی کو مروانا ہے, مارنا ہے تو مار لیں, پیسے دیں, جج کو باہر آ جائیں. ڈونٹ ٹیل می. اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے. میرے ساتھ بھی ایک لائر بیٹھی ہیں, وہ بھی اس کو بات کو بڑی اچھی طرح جانتی ہیں کہ کہاں پہ غلطی ہو رہی ہے. میں نے غلطی کی ہے, مجھے اس کی سزا ملے گی. سامنے والے کو پتا ہوگا اس نے غلطی کی ہے, اس کے اندر خوف بیٹھے گا. جب مائیں ٹیچر کو فون کر کے بولیں گی آپ نے میرے بچے کو کیوں ڈانٹا, آپ نے میرے بچے کو ہاتھ کیوں لگایا, دیکھیں آپ کے بچے نے بدتمیزی کی تھی, میں ابھی آ رہی ہوں. میں نے آپ کو ایک حوالہ دے دیا. سمجھنے کے لیے یہ بات بہت بہتر ہے کہ آپ خاندان کی طرف چلی جائیں تو ماؤں کا کردار آ جاتا ہے. مائیں کہاں کردار نبھا رہی ہیں,
مائیں بھی کوئی کردار نہیں نبھا رہی. آپ 10 منٹ کے لیے سوچیں کہ یہ جو درندگی دکھائی ہے وہ انسان کا بچے والے کام کیے ہیں اس نے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ اور انسانیت پھر ہی ایک نہیں ہے. چھوٹے معصوم بچوں کو زود کو بھی کرنا, مارنا بھی. تو نے ڈکیتی کرنی ہے نا تو سامان پکڑ اور جا. ہم ہوس پرست لوگ ہیں, ہمارے اندر مادیت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. ادارے تو بالکل فارغ ہیں میری طرف سے, کوئی اس کو اچھا سمجھے کوئی برا سمجھے. جب آپ کو ایک لڑکی کو سر عام کو 26 یا 36 چاقوؤں سے زخمی کیا جاتا ہے, وہ جج صاحب کا بیٹا اور باعزت بری ہوتا ہے, باپ وکٹری کے نشان کے ساتھ اس کے ساتھ سیلفی لیتا ہے, کہاں گیا آپ کا جنازہ؟ تو ہمارے ہاں نکلا ہوا ہے انصاف کا, جنازہ نکلا ہوا ہے ہمارے ہاں انسانیت کا. یہ انفرادی طور پہ بھی ہماری بھی غلطیاں ہیں, ہم نے اپنا کام ٹھیک سے نہیں کیا. دیکھیں تنقید کرنا بہت آسان ہے, میں نے سب پہ کر دی. اب میں نے اپنا فرض دیکھنا ہے کہ میں اگر کوئی لا توڑتی ہوں, میں اگر کوئی غلط کام کرتی ہوں تو میں نے اس کا جواب دینا ہے سوسائٹی کو. یہ ڈر ختم ہو گیا ہے. دندناتے پھریں, 6 ماہ کی بچی بھی نہیں چھوڑتے اور 60 سال کی عورت بھی نہیں چھوڑتے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ناہید بیگ صاحبہ, جس سچویشن کی طرف ابھی حوالہ دیا گیا, اگر اسی سچویشن کو سامنے رکھا جائے تو کیا ایسا نہیں لگتا کہ ہم انفرادی طور پر بھی کہیں غلطی کا شکار ہو گئے؟ ہم سوشل میڈیا جیسی ایک پروڈکٹیو چیز جو ہمارے معاشرے میں آئی, ہم نے اس کو بہت غلط طریقے سے استعمال کر لیا. عمران, سب سے پہلے میں جواب دینا چاہوں گی جو مسز راحیل صاحبہ جو ہماری MNA بھی تھیں اور ڈاکٹر سمیہ راحیل قاضی ڈاکٹر سمیہ راحیل صاحبہ کو, جو قاضی حسین احمد صاحب کی صاحبزادی بھی ہیں, بڑے لرنڈ تھے قاضی صاحب, اور بڑا اچھا ان کا جو ہے ہم نے ٹائم دیکھا ہوا ہے, اور ہی واز ویری گڈ پرسن آف ہز اون جماعت. لیکن جو انہوں نے ابھی کہا ہے, اپنے جو ایک ڈسینڈنگ نوٹ دیا, اپنا اختلاف کیا ہے, وہ میں کلیئر کرنا چاہتی ہوں اس میڈیا کے تھرو کہ بات یہ تھی کہ آج پارلیمنٹ میں ہماری ہیومن رائٹس کی جو منسٹر تھی میڈم شیریں مزاری صاحبہ, انہوں نے یہ کہا کہ مجھے آپ کسی کے ساتھ ریلیشنز میں لا کے یا ریلیٹیو ٹرم میں اس طرح نہ لائیں کہ چونکہ میں ایک جج کی بیوی ہوں اس لیے مجھے زیادہ پروٹوکول دیا جائے, یا تب مجھے جو ہے حفاظت دے, چونکہ میں ایک MNA ہوں تو مجھے اس ٹرمز کی وجہ سے, یا میں کسی کے نام سے پہچانی جاتی ہوں. بنیادی طور پر وہ یہ کہتے ہیں کہ میری اپنی ایک آئیڈینٹی ہے, وہ یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ عورت کو عورت سمجھے, ہر ایک کو, چاہے وہ کسی کی بیوی ہے, بیٹی ہے, کسی پاپر کی غریب غربہ میڈ ہے, کوئی بھی ہے, تو وہ ایک خاتون ہے. خاتون کو اس کی آئیڈینٹی, اس کی سیکیورٹی جو آئین دیتا ہے وہ دیں. جو یہ میڈم کہہ رہی تھی مسز مسز سمیہ راحیل, انہوں نے غلط انٹرپریٹ کیا. آراء کا اختلاف ہے, نہیں, ان کو انٹرپریٹیشن غلط ہے نا. جو بات غلط ہے وہ غلط ہے. آپ کو رشتوں پہ بہت ناز ہے, سب کو ناز ہے. انہوں نے صرف پروٹیکشن آف وومن اور وومن کے رائٹس کے لیے آواز اٹھائی ہے کہ وہ بھی ایک ہیومن بینگ ہے, اس کی اپنی ایک سوچ ہے, وہ کھاتی ہے, پیتی ہے, پڑھتی ہے. یہ خود ڈاکٹر ہیں, ان کو بھی پتا ہے. دوسری بات جو ابھی آمنہ نے کہی کہ جی یہ جو ہمارے سماج اور ادارے, اور یہ بات یہ ہے کہ اس وقت بات یہ ہو رہی تھی کہ خاتون ایک ٹریول کر رہی ہے تو اس کا بھی آئین کے تحت ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ ہمیں آزادی ہے کہ ہم فریڈم ٹو موومنٹ, کہیں پہ بھی جینڈر کا نام نہیں ہے. فریڈم آف ایجوکیشن, پروٹیکشن آف سٹیزنز, اس کے کسی قسم کی تعلیم یا کوئی چیز, کسی چیز میں جینڈر کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس میں مرد ہے, عورت ہے, دونوں ہیں. یہ ایک بات تو یہ ہوگی. دوسرا یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی میرا جسم میری مرضی, یا کوئی اور تنظیمیں ہیں, ان کو فریڈم دی ہے, ریاست نے دی ہے نا, تبھی وہ اس طرح آ رہی ہیں, اپنا ایک جو ہے اپنی کتھارسس کر رہی ہیں, بول رہی ہیں, اپنے رائٹس کے لیے لڑ رہی ہیں. لیکن وہ اپنی ایک ڈومین میں کر رہی ہیں, یہ لڑکیاں, یہ خواتین, یہ ایک ڈومین میں کر رہی ہیں, آپ کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں. وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہی, کسی کا رائٹ نہیں سلب کر رہی, نہ کسی کی عزت اچھال رہی ہیں. وہ کچھ نہیں کر, وہ اپنا ایک کام کر رہی ہیں, وہ اپنے ایک محدود دائرے پہ رہ رہی ہیں, اپنی رائے کا اظہار کرنے کا طریقہ ہے ان کا. اب بات آ جاتی ہے جو آپ نے ابھی بات کی سوشل میڈیا کی. دیکھیں سوشل میڈیا ایک ایسا میڈیا, ایک ایسا فورم ہے جس میں میں جو چاہوں بات کروں, میں اپنی بڑھاس نکالتی ہوں. آپ جو چاہیں آپ کہہ سکتے ہیں, آپ اپنی مرضی سے, کوئی سینسرشپ نہیں ہوگی. سچ ہو جھوٹ ہو وہ
عوام پہ یا وہ جو اس کے لسنرز ہیں, جو اس کے یوزرز ہیں, ویورز ہیں, ان کی مرضی ہے وہ اس کو کیسے لیتے ہیں. کیونکہ وہ اس کے اوپر ایک فریڈم دی گئی ہے نوجوانوں کو بھی کہ دھڑا دھڑ وہ اپنی جو ہے ایکسپرٹیز اس کے اوپر نکال رہے ہوتے ہیں. کوئی اپنی خواتین اپنی ریسیپیز کر رہی ہیں, بوائز اپنے کوئی جہاز بنا رہے ہیں, کوئی اپنا مائکروسافٹ کا بتا رہا ہے, کوئی اپنی پبلسٹی کر رہا ہے, کوئی مارکیٹنگ کر رہا ہے. لیکن یہ کہنا کہ اس کا مس یوز ہو رہا ہے, تو جہاں پہ اتنے قوانین بنے ہیں وہاں اتنے ہی کرائم بھی بڑھے ہیں, تو اتنے ہی قانون توڑے بھی گئے ہیں. بات یہ ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا ہے تو اس واقعے کے پیچھے ہم آئے تو جو اس سے پہلے واقعات ہوئے اس کے اوپر ڈیٹرنس کیسے کریٹ کی جائے, کیونکہ وہاں پہ سزائیں نہیں ہوئی ہیں. وہ کلپریٹس آج باہر کھلے پھر رہے ہیں, ان کو سزائیں نہیں مل رہی. آپ کو پتا ہے, میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اس پروسیڈنگ میں سی سی پی او صاحب کو عدالت میں بلایا گیا تھا. میں اس پروسیڈنگ میں کورٹ پہ وہیں پہ تھی اور اس پٹیشن میں ان کے ساتھ جوائنٹ کھڑی تھی. ہمارے آنریبل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے اس وقت کہا تھا کہ انہوں نے بھی اس چیز کو جو ہے بہت سختی سے اس کا نوٹس لیا کہ سی سی پی او صاحب نے یہ کس طرح کہہ دیا کہ ایک ٹائم فریم دے رہے ہیں کہ خواتین جو ہے اس رات کو نہ نکلیں. کیوں نہ نکلیں بھائی, یہ خواتین جب چاہیں جدھر چاہیں جائیں, یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو پروٹیکشن دے. فریڈم آف موومنٹ آف خواتین کے چیف جسٹس صاحب نے اپنا بھی واقعہ بتایا کہ ان کی بیٹی جو ہے وہ بیمار ہو گئی تو ان کی بیگم اکیلی سیالکوٹ پھر وہ گئی ہوئی تھی. یعنی کہ یہ پاسبلیٹیز ہوتی ہیں کیونکہ انسان ہے اور ایکولی ان کو رائٹس بھی موجود ہیں. ہیومن رائٹس میں کہتی ہوں کہ فنڈامنٹل رائٹس ہے, بنیادی حقوق ہے, بنیادی حقوق ہے بھی. آپ کسی بھی وجہ سے کہیں بھی ٹریول کر سکتے ہیں. ڈاکٹر سمیہ رحیم قاضی صاحبہ کو میں ڈسکشن میں لانا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحبہ, ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا گیا اور ریاست مدینہ کا لفظ جس ٹائم ٹی وی اسکرین پر استعمال کیا جاتا ہے تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بذات خود یہ نعرہ لگایا تھا, تو وہ بھی شاید اس پر اعتراض کرتے متعدد بار نظر بھی آئے. کیا سمجھتے ہیں کہ ریاست مدینہ کے اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ایسے تھے جو ہماری آج کی ریاست مدینہ میں ہیں خواتین کو لے کر؟ دیکھیں, پہلے تو میں نے ذرا اپنی ایک بہن کا جواب دے دوں کہ انہوں نے میں نے سیدھی مزاری صاحبہ کو نہیں کوٹ کیا, میں ان لوگوں کو کوٹ کر رہی ہوں جو کہ بار بار یہ ہمیں احساس دلانا چاہتی ہے کہ ہمیں رشتوں میں یہ پورا نریٹو ہے جو ڈیولپ کیا جا رہا ہے کہ جی عورت کو رشتوں کی وجہ سے نہ پہچانا جائے, عورت بس عورت ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے پاکستانی کے معاشرے میں چاہے وہ اسلام مسلمان ہیں, چاہے وہ ہندو ہیں, چاہے وہ سکھ ہیں, چاہے وہ عیسائی ہیں, ہر ایک عورت جو ہے وہ ان رشتوں کی وجہ سے اپنے آپ کو بہت پراؤڈ فیل کرتی ہے. میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ عورت جو ہے وہ رشتوں کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے اور ہمیں ان رشتوں کی وجہ سے ہی اسے پہچاننا چاہیے. پہلے آپ اسے عورت تو پہچانے, پہلے اسے عورت کا رتبہ تو دے, آپ اسے ایک انسان تو سمجھیں. دیکھیں ایک سوشل پرابلم آیا نا میڈم, تو اس حوالے سے بات کریں. آپ بات کمپلیٹ کیجئے ڈاکٹر صاحب. میں نے آپ کو نہیں انٹرپٹ کیا تو آپ بھی میری بات سن لیں کہ میں جو ابھی آپ نے ریاست مدینہ کا ذکر کیا, مجھے تو لگتا ہے کہ ہم ریاست مدینہ کا نام لیتے لیتے ریاست مدینہ جب قائم ہوئی تو اس سے آگے ہی بڑھ گئے. جو دور جاہلیت تھا, مجھے تو آج کا پاکستان بالکل وہی دور جاہلیت کی یاد دلا رہا ہے کہ جس میں عورت کی کوئی قدر نہیں تھی, عورت کو بحیثیت ایک عورت, اس کو انسان بھی نہیں سمجھا جاتا تھا, اس کو رشتوں کی بھی توقیر نہیں تھی اور اس کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا. پہلے تو وہ لوگ اچھے تھے کہ زندہ پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے تھے, اب وہ ان کو جو اتنی بے حرمتی کے ساتھ اس کو روزانہ مار دیتے ہیں, تو یہ ہمارے لیے شرم کا مقام ہے بطور ریاست کے بھی, حکومت کے لیے بھی اور ہم معاشرے کی ماؤں کے لیے بھی. ایک جو میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ اگر ریاست مدینہ بنانی ہے تو پھر سزا کا خوف بھی ضرور ہونا چاہیے. معاشرے دو ہی وجہ سے مہذب بنتے ہیں, جہاں اللہ کا خوف ہو, آخرت کا خوف ہو, اور یا ان کو قانون کا خوف ہو. ڈاکٹر صاحب, وہ سزا کا خوف کیسے پاسبل ہے جب پولیس کا انویسٹیگیشن سسٹم ہی بالکل پرانا ہو چکا ہوگا اور وہ اب قابل عمل نہیں باقی رہ گیا, تو سزا کا خوف کیسے پاسبل ہے؟ کرمنل جسٹس سسٹم میں 4 چیزیں آتی ہیں, ٹھیک ہے. ایک پولیس کی اصلاحات, ایک میڈیکو لیگل اصلاحات, ایک عدالتی نظام کی اصلاح اور ایک جیل کی اصلاح. اور چاروں جگہوں پر یہ اختلافات ہیں. یہ چاروں چیزیں جب تک ٹھیک نہیں ہوں گی
تو وہ ہمارے جج صاحب کل بھی سپریم کورٹ کے ایک جج صاحب کے ساتھ بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا صرف 5% جو ریپ کی کیسز ہیں وہ ان میں صرف 5% سزا ہوتی ہے, اور 95% 95% مجرم جو ہیں وہ دندناتے پھر رہے ہیں, اور انہی کی وجہ سے اور زیادہ معاشرے کو خطرات لاحق ہیں. تو جب تک کھلے عام سرے عام سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33 کے مطابق, یہ میری رائے نہیں ہے, ہمیں پتہ ہے کہ قرآن نے کہا ہوا اور ان سزاؤں پہ عمل ہونا چاہیے. حرابہ کی سزا ہے آیت نمبر 33 قرآن کی سورہ مائدہ کی, کہ یا ان کو قتل کر دو, یا ان کو پھانسی چڑھا دو, یا مخالف سمت سے ان کے ہاتھ پاؤں اور بازو کاٹ دو, اور یا ان کو ملک بدر کر دو. جتنی انٹینسٹی ہوگی تو یہ جو ابھی کا انسیڈنٹ ہوئے یہ فوراً سے پیش پر آپ ان کو پکڑیں اور ان کو سرعام سزا دیں, تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو اور لوگ ڈر جائیں اور اس خوف کے مارے دوبارہ سوچ بھی نہ سکیں. اللہ کرے ڈاکٹر صاحب ایسا پاسبل ہو سکے. میں آمنہ ملک صاحبہ کی طرف جانا چاہوں گا. آمنہ صاحبہ, ابھی ڈاکٹر صاحبہ جس حوالے سے بات کر رہی تھی اس کو آگے لے کر چلیں گے, اور ہم سمجھنا یہ چاہیں گے کہ اس تمام معاملے کو ٹیک کیئر کیسے کیا گیا, کیونکہ پولیس کی ذمہ داری تھی کہ مکمل ایک کیس تیار کر کے عدالت تک لے کر جانا تھا اور ان ظالموں کو سزا دلوانی تھی. اس پر بات کریں گے, لیکن اس وقت ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ریاست مدینہ میں خواتین کے غیر محفوظ احساسات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آج لاہور جیسے شہر میں, پاکستان جیسے ملک میں, جہاں ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ پاکستان نہیں ہے, یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, اور موجودہ حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ یہ نہ صرف اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے بلکہ اس کو ہم عکس بنانا چاہتے ہیں ریاست مدینہ کے. اور اگر یہ تمام باتیں جو ہم روٹین میں کیا کرتے ہیں اور یہ تمام وعدے دعوے درست ہیں, تو آج اس ملک کی بڑی میجورٹی یعنی خواتین جو مختلف رشتوں میں ہیں اور رشتوں کے ساتھ ساتھ ان کی اپنی شناخت بھی ہے, وہ غیر محفوظ کیوں محسوس کرتی ہیں. ہمارے ساتھ چونکہ پینل پر آمنہ ملک صاحبہ موجود ہیں تو یہیں سے بات کا آغاز کریں گے. آمنہ ملک صاحبہ, رہنمائی فرمائیے گا کہ عورت کی ذاتی شناخت اور عورت کے رشتوں کی وجہ سے شناخت, اس کو تھوڑا سا الیبوریٹ کر دیں, کیونکہ اس وقت ایک گرینڈ کنفیوژن جو ہے وہ ہر طرف نظر آ رہی ہے کہ دونوں آراء دونوں طرف سے جو آئیں ان آراء کو اپوزٹ گروپس کبھی بھی ڈائجسٹ نہیں کرنا چاہتے, اور ایک انفارچونیٹ سچویشن خود خواتین میں نظر آ رہی ہے. بہت شکریہ. میں چاہ رہی تھی کہ آپ ایسا سوال مجھ سے کرتے. مجھے ایک بات بتائیں کہ جب مرد پیدا ہوتا ہے یا عورت پیدا ہوتی ہے تو اس وقت اس کی سب سے پہلی شناخت کیا ہوتی ہے؟ اس کی اپنی ذات, بیٹی ہوئی ہے. بالکل. مرد پیدا ہوتا ہے تو بیٹا ہوا ہے. ہم رشتے لے کے آتے ہیں, باپ کا بھی رشتہ لے کے آتے ہیں, بھائی کا بھی رشتہ لے کے آتے ہیں. اور میں آپ کو اسٹریٹ فارورڈلی بتاؤں, عورت کو انڈیویجولی تسلیم کرنا پڑے گا. عورت, آج کل کی عورت کو اتنی معمولی عورت بھی نہیں ہے. پہلے تو اس کے پاس جو تھی وہ ذہن کی طاقت تھی, اب اس کے پاس تعلیم کی طاقت بھی ہے. اس لیے یہ ہمیں بڑی جلدی ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. ہم نے جینڈر ایکولیٹی پہ بہت کام کیا ہے, ہم وہ دینے کو تیار نہیں ہیں. ہم عورت کو اس کی شناخت دینے کو تیار نہیں ہیں. میں مسز باقر ہوں, میں مسز عامر ہوں, میں مسز فلاں ہوں. اپنا نام کہاں ہے, اپنی شخصیت کہاں ہے؟ کامیاب اداروں کے اندر کامیابی سے وہ سرو کر رہی ہیں کنٹری کو. وہ لائر ہے, وہ ڈاکٹر ہے, وہ پائلٹ ہے, وہ آرمی میں ہے, لیکن اس کی اپنی شناخت ہے. عورت کی اپنی شناخت ہے. تو اگر عورت کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مسز ہے تو پھر وہ اتنی پاورفل ہے کہ آدمی اپنی عورت کی وجہ سے بھی پہچانا جاتا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. دنیا کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں. آصف زرداری اور نہیں, میں یہ دیکھیں یہ پولیٹیکل چیز اس میں نہ کریں. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اگر میں بحیثیت ایک مرد اپنے گھر میں ہوں تو ہو سکتا ہے میں ایک بیٹے کے طور پر پہچانا جا رہا ہوں اپنی ماں کے سامنے. اگر بہن کا بھائی ہوں تو میں بھائی کے طور پر اپنی بہن کی وجہ سے پہچانا جا رہا ہوں. اس کو ہم ایسے نہ جوڑ لیں کہ پراؤڈ ہسبینڈ, جی میری بیوی بڑی انڈیپینڈنٹ عورت ہے, میری بیوی بہت اچھا کام کر کے آتی ہے, میری بیوی بچوں کو بہت اچھا پالتی ہے. آمنہ صاحبہ بتائیں کہ روکتا کون ہے خواتین کو اپنی شناخت کے حوالے سے؟ ان کی شناخت کو دباتا کون؟ مرد دباتا ہے. اور کون دباتا ہے؟ کون دبائے گا؟ مرد دباتا ہے. کیونکہ بہت سی ایسی جگہوں میں, اداروں میں دیکھ لیجئے, چینلز پہ, جہاں پر بھی, مطلب میں کوئی اسپیشلی نام نہیں لے رہی کسی ایسی جگہ کا, وہاں پہ مرد کی حاکمیت ہے. دیکھیں, اگر ہم آپ سے مانگ رہے ہیں, اپنا حق مانگ رہے ہیں, ہم کوئی خیرات نہیں مانگ رہے. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں, بڑی کلیئر کٹ بات,
جینڈر ایکولیٹی پہ کام بہت ضروری ہے. جب تک شناخت نہیں بنتی, اچھا آپ پولیس کے محکمے میں عورتیں کام کریں جی, وہ فلاں ایس ایچ او ہیں, فلاں ڈی ایس پی ہیں, وہ پولیس آفیسر ہیں, بڑا اچھا کام کری ہیں, ڈی سی اے سی لگی ہوئی ہیں, لیکن پھر بھی عورت کو بیچاری کے ہی نفس سے یہی چیزیں معاشرے میں تباہی اور بربادی کا سبب بنتی ہیں. عورت کی اپنی شناخت ہے کہ وہ عورت ہے, اس کے بعد کوئی اس کو فخر سے بیوی کہنا چاہے 100 بسم اللہ, بیٹی کہنا چاہے 100 بسم اللہ. مرد کی اگر شناخت ہے تو عورت کی بھی پہلے انڈیویجولی شناخت ہے. اور جہاں تک میں کوئی دین سے ہٹ کے بات نہیں کر رہی, یہ ہمیں سارے حقوق جو ہیں وہ ہمیں دین نے ہی دیے ہیں, ہم کوئی ان کے خلاف جا کے بات نہیں کر رہے ہیں, لیکن جینڈر ایکویلٹی کے لیے ہی باہر نکلتی ہیں, چاہے وہ جیسا بھی دیکھیں. میں سم ٹائم سوچتی ہوں کہ اگر کوئی بہت زیادہ اوپنلی بات کر رہا ہے لڑکیوں کے بچیوں کے ابیوز کے حوالے سے, تو ان میں ایسی بچیاں اور ایسی فیملیز بھی ہیں جن کی بچیاں ابیوز ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا, انفارچونیٹلی پوری لائف. اب یہ جو انسیڈنٹ ہوا جس سے یہ ساری ڈیبیٹ سٹارٹ ہو رہی ہے, وہ بچوں کا تو مستقبل مجھے فی الحال نظر نہیں آ رہا. اللہ ان کے لیے آسانی ٹراماٹائز ہیں. ماں جو ہے, میں نے جو کچھ پڑھا ہے, جو ہمیں رپورٹس ملی ہیں, وہ اتنی افسردہ ہیں, بلیو کریں اس کے بعد نا گھن آنی شروع ہو جاتی ہے ایسے معاشرے سے. تعفن اٹھ رہا ہے ہمارے معاشرے سے, تعفن. ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہونا ہوگا. عورت کوئی بلا نہیں ہے, اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. انڈر ایسٹیمیٹ مت کریں اپنے آپ کو, جس طرح آپ انسان ہیں, میں بھی ہوں, ہم اکٹھے بیٹھے ہیں, میرا بھائی بھی بیٹھا ہے, میں بھی بیٹھی ہوں. ڈاکٹر سمیہ صاحبہ, آمنہ ملک صاحبہ نے جو بات کی ہے, عمران اگر آپ مجھے پہلے 1 منٹ مجھے دے دیتے کہ یہ جو ابھی میڈم آمنہ نے بات کی ہے, میں تھوڑا سا اس سے اختلاف کروں گی. جہاں تک انہوں نے کہا ہے کہ اپنی شناخت وہاں تک ٹھیک ہے, لیکن کہ جی مرد جو ہے وہ اس کو جس طرح سے انہوں نے ابھی ڈیفائن کیا, میں اس طرح نہیں, میرا اختلاف اس طرح ہے کیونکہ دین میں جہاں پہ ہمارا گھریلو اور جہاں ہمارا اپنا ایک فیملی سیٹ اپ آ جاتا ہے, وہاں پہ مرد کی حاکمیت ہے. اور یہ سورہ بقرہ میں ہے کہ اس کو اللہ نے ذرا ابتر درجہ دیا ہوا ہے کہ اسی نے حفاظت کرنی ہے, اس کی اپنی ایک ڈیوٹیز دی ہیں, جہاں پہ عورتوں کی ڈیوٹیز اور رائٹس ہیں اس طرح مرد کی بھی ہیں. لیکن جہاں پہ باقی تمام چیزوں میں باقی جب ہم ریاستی اس میں آتے ہیں تو جہاں پہ ایکول ہم جو اپنا شیئر مانگتے ہیں وہ یہ مانگتے ہیں کہ جیسے میڈیکل کالج ہے, جیسے کوئی ایئر فورس میں جانا ہے, ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم میرٹ پہ ہیں تو ہمیں ایکول رائٹ ہے کہ ہم ایکول اپرچونٹی ہمیں اس طرح دی جائے. جاب اپرچونٹیز کی آپ بنیادی طور پر بات کریں جس کو آپ شناخت کے حوالے سے, ہاں جی, کہ ہمیں تعلیم اس طرح دی جائے جس طرح کوئی اگر ملٹری کالج ہے, اس میں کوئی ملٹری کالج ہے یا کوئی میڈیکل کالج ہے یا اس سے میں چاہوں گا دی جائے. لیکن جہاں پہ دینی بات آ جاتی ہے یا ہمارے گھریلو یا دین میں اس لیے اسلام کی بات کر رہی ہوں, اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ میں نے کسی ہندو, پارسی, کرسچنز ان کو کچھ کہہ رہی, ان کا اپنا ریلیجن ہے, ان کی اپنے جو ہے طور طریقے ہیں, لیکن میں جنرلی اسلام کی بات کر رہی ہوں کیونکہ میں خود مسلمان ہوں. اس میں مرد کو حاکمیت ہے, گھریلو اس نے, کیونکہ وہ سربراہ گھر کا رکھا گیا. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر سمیہ راحیل قاضی صاحبہ, آپ کی طرف آنا چاہوں گا, رہنمائی فرمائیے گا کہ ایک سچویشن نظر آتی ہے, دیکھیں میرا کوئی بھی مقصد ایسا نہیں ہے کہ کسی کو ہرٹ کیا جائے. کیا ایسا نہیں لگتا کہ جب ہم کوئی بھی ایسا انسیڈنٹ آتا ہے تو ایک ڈیوائیڈ ہو جاتی, میں نے پہلے بھی اس ڈیوائیڈ پر بات کی تھی, ابھی انڈرسٹینڈنگ کی ایک بہت بڑی ڈیوائیڈ ہے کہ تمام خواتین بات ایک ہی کر رہی ہیں اور تمام مرد جو مثبت راہ پر چل رہے ہیں وہ بھی بات یہی کر رہے ہیں, لیکن ایک ہی بات کرتے ہوئے ہم ایک بڑی ڈیوائیڈ, ایک بڑی خلیج کا سامنا کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں, ہمارے قوم کی بڑی بدنصیبی ہے کہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ ایک ہی نہیں ہوتے. ہمیں نا بڑی باقاعدگی کے ساتھ ڈیوائیڈ اینڈ رول میں تقسیم کر دیا جاتا ہے بہت شعوری طور پر, اور ہم بڑے شعوری طور پر اس کو قبول بھی کر لیتے ہیں. یعنی میں اپنے آپ کو بھی سمجھتی ہوں کہ ہم بڑے شعوری طور پر وہ ڈویژن میں ہم چلے جاتے ہیں. جیسے ابھی بھی آپ دیکھ لیں, ہم سب بہنیں ایک ہی بات کر رہی ہیں, بالکل ایسے ہی بلا وجہ اس میں کہ مجھے آپ سے اختلاف اور مجھے آپ سے اختلاف ہے, اور بات ہم ایک ہی کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بحیثیت انسان شناخت دی جائے, لیکن ہمارے رشتوں کو احترام بھی دیا جائے. ہمیں ان رشتوں سے پہ بھی پہچاننے پہ بڑا فخر ہے, اور جو لوگ ہمارے ان رشتوں سے ان کو کوئی یعنی دوسرے درجے کا شہری اس میں ہمیں اگر بنانے کی کوئی کوشش کر رہے کہ میری ماں بننے پر میری کوئی حیثیت کم ہو جاتی ہے, عورت کی حیثیت تو بہت زیادہ ہے,
اور ماں کی حیثیت کم ہے یا بیوی کی حیثیت کم ہے یا بیٹی کی حیثیت، نہیں، ایسا نہیں ہے. ہماری عورت کی حیثیت تب بنے گی جب ہمارے ان رشتوں کی حیثیت میں، مجھے اگر بیٹی کی حیثیت سے پورے حقوق ملیں گے، کسی کی مجال نہیں ہے کہ مجھے کوئی کم دیکھ سکے. مجھے اگر کوئی اپنا شوہر سے پوری طرح سے مجھے حیثیت ملتی ہے تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ کوئی مجھے کم دیکھ سکے. یعنی کہ سمیہ صاحب آپ یہ بات کہتی ہیں کہ یہ کمپلیٹ پیکیج ہے، مرد ہونا یا عورت ہونا دونوں طرف ایک کمپلیٹ پیکیج ہے. جی بالکل ایک کمپلیٹ پیکیج ہے. اور میں ابھی وہ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کی ایک وہ پڑھ رہی تھی کہ یہ بڑا ایک لوگ بڑا غضب کرتے ہیں، ان کے کوٹیشن میں ضرور سنانا چاہ رہی ہوں. جی بسم اللہ. کہ اسلام کے پروگرام کی ساری تفصیل چھوڑ کر اس کی سخت سزاؤں پر گفتگو شروع کر دیتے ہیں. اسلام پہلے عام لوگوں میں ایمان پیدا کرتا ہے، پھر عوام کے اخلاق کو پاکیزہ بناتا ہے، پھر تمام تدابیر سے ایک ایسی مضبوط رائے تیار کرتا ہے جس میں بھلائیاں پھلے پھولے اور برائیاں پنپ نہ سکے. پھر وہ ایسا معاشرتی اور سیاسی نظام قائم کرتا ہے جس میں بدی مشکل اور نیکی کرنا آسان ہو جائے. وہ ان تمام دروازوں کو بند کرتا ہے جس سے فواہش اور جرائم نشو و نما آتے ہیں. اس کے بعد سزا وہ آخری چیز ہے جس سے ایک پاک معاشرے میں سر اٹھانے والی ناپاکی کا قلم کما کیا جاتا ہے. اب اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو ایسے برحق نظام کو بدنام کرنے کے لیے آخری یعنی سزا کو پہلی چیز قرار دے دیتا ہے اور بیچ کی سب چیزوں کو نکل جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہم لوگ بھی میڈیا کو، ممبر و محراب کو، ماؤں کو، سب کو پہلے اپنے نسل کو تعلیم کے ساتھ تربیت دینی ہے کہ ہم کیسی نسل تیار کریں کہ جس میں جو نیکی کو پروان چڑھائے اور جو اپنی بدی کی قوتوں کو سپریس کرے. سمیہ صاحبہ آپ نے تربیت کی بات کی ہے، میں یہاں پر ایک کویسچن کرنا چاہوں گا کہ تربیت کے حوالے سے جب بھی بات کی جاتی ہے تو ہمارا ایک کامن نیریٹو ہوا کرتا ہے بحیثیت قوم کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تربیت کرنا ماں کی ذمہ داری ہے صرف. کیا باپ اور ماں دونوں کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیونکہ جب مرد یعنی وہ بچہ جو بڑا ہو کر مرد بنتا ہے وہ کسی ایسی سچویشن میں چلا جاتا ہے کہ وہ معاشرے کے لیے ایک ناسور بن جاتا ہے تو بہرحال وہ کہیں نہ کہیں ماں اور باپ، کہیں بہن اور بھائی کی تربیت سے نکل کر آیا ہوتا ہے. جی وہ نا پہلی چیز تو ہے کہ وہ جو ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے، لیکن باپ جس طرح کا ماحول گھر میں بناتے ہیں تو اسی طرح سے بچے جو ہیں وہ پروان چڑھتے ہیں. ان کے اوپر اپنے باپ کا عکس بھی آتا ہے اور اپنی ماں کی تربیت بھی آتی ہے. دونوں چیزیں مل کر تربیت تو دونوں کی ذمہ داری ہے نا. ماں کے اوپر تو صرف اس کی جو پیدائش ہے، اس کی تخلیق کی ذمہ داری ہے، اس کی ابتدائی جو دودھ پلانے کی ذمہ داری ہے. باقی تو تربیت کی تو بیسک ذمہ داری مرد کی ہے. مرد کا معاشرہ ہے. جو ابھی بھی میری ایک بہن نے کہا وہ جس طرح کا نظام پروان چڑھاتے ہیں اسی طرح کے گھر بھی بنتے ہیں، اسی طرح کے معاشرے بھی بنتے ہیں. ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دے کر تو اپنے معاشرے کو انسانوں کا معاشرہ بنانا ہے جو جنوں کا معاشرہ بنتا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب یعنی آپ یہ سمجھتی ہیں کہ تربیت جو ہے وہ مرد کی ذمہ داری ہے. میں آمنہ صاحبہ کی طرف اسی کویسچن کو لے کر آنا چاہوں گا کہ آمنہ صاحبہ رہنمائی فرمائیے گا کہ تربیت کیا جوائنٹ ریسپانسبلٹی ہے یا یہ ماں کی ذمہ داری؟ کیونکہ عرف عام میں ہم یہ کہتے ہیں یار ماں نے تمہیں کچھ نہیں سکھایا انفارچونیٹلی، لیکن جیسے سمیہ صاحبہ نے کہا کہ ماں کے ساتھ باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. دونوں کی برابر کی ذمہ داری ہے. دونوں میں سے کسی ایک کا بچہ تو ہے نہیں. وہ ماں کا بھی اتنا بچہ ہے جتنا باپ کا بچہ ہے. لیکن ماں کس کے ساتھ کیونکہ بچہ وقت زیادہ گزارتا ہے، اس لیے یہ تربیت کا جو زیادہ تر یہ ماں سے ریلیٹ کیا جاتا ہے. آپ کے اس کویسچن کا یہ آنسر ہے. یہ کہا جاتا ہے تمہیں ماں نے کچھ نہیں سکھایا، لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے ماں باپ نے کچھ نہیں سکھایا. تو ماں جو ہے وہ بچے کو اپنا لحاظ بھی سکھاتی ہے اور جس طرح وہ اپنی پرورش کرتی ہے، کیونکہ سب سے پہلی درسگاہ تو ماں ہی ہے بچے کی. بالکل ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد باپ عورت کی کتنی عزت کرتا ہے، باپ اپنی ماں سے کس طرح چلتا ہے، عورت کو کس طرح سے دیکھتا ہے، وہ چیزیں میں اس سینٹنس کو لے کر بریک پر جانا چاہوں گا جو آپ نے بولا کہ تربیت ماں اور باپ سکھاتے ہیں، کیونکہ بچہ جس وقت اپنے ماں اور باپ کے پاس ہوتا ہے، اپنی فیملی میں ہوتا ہے، اپنے گھر میں ہوتا ہے، وہاں اس کو یہ جینڈر ڈیوائیڈ ختم کرنے کے حوالے سے اگر سکھایا جائے گا، سمجھایا جائے گا اور اس کو بتایا جائے گا کہ عورت ہوتی کیا ہے،
تو یقین مانے وہ گھر سے باہر جا کر کوئی ایسے خرافات نہیں کرے گا جس پر بحیثیت قوم ہمیں شرمندہ ہونا پڑے. ملتے ہیں بریک اب. ویلکم بیک ناظرین. جنسی درندگی کے سانحات کے بڑھتے ہوئے رجحان کے حوالے سے بات کریں, اور اس ضمن میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں یہ سمجھتا ہوں وہ ریاست کی ریٹ آف لا کے حوالے سے ہے. ریاستی اداروں کا بہت بڑا کردار ہوا کرتا ہے. ہم نے اس پہ پہلے بات کی کہ انفرادی طور پر کیا ذمہ داریاں ہیں, خاندانی طور پر کیا کیا ذمہ داریاں ہیں, لیکن اس بریک میں ہم چاہیں گے کہ ریاستی معاملات پر تھوڑی سی بات کی جائے. آمنہ ملک صاحبہ سماجی کارکن ہیں چکے. آمنہ صاحبہ رہنمائی فرمائیے گا کہ مختلف قسم کی سزائیں تجویز کی جا رہی ہیں آج کل سزاؤں کا ایک ٹرینڈ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا ہے. کیا سمجھتی ہیں کہ پبلک ایگزیکیوشن ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے؟ میرے خیال میں مجھ سے ذاتی سوال کر رہا ہے. جی بالکل آپ سے پوچھ رہا ہوں. تو پھر میں اکیلی نہیں بول رہی. جو ہم جس سوسائٹی سے تعلق میں رکھ رہی ہوں نا, جس اپنی فیلڈ سے, میں بہت سوں کی آواز ہوں. تو میرا خیال ہے کہ یہ اچھا ہوگا کہ آپ پبلکلی اس کو سزا کو جو ہے وہ تجویز کریں. ہمارے پی ایم صاحب نے بھی ایک سزا جو ہے وہ بتائی ہے کہ یہ اس طرح کر لیں. دراصل بات یہ کہ اب آپ جو مرضی سزا تجویز کر لیں. جب یہ معاملات اٹھ رہے تھے, جب خرابیاں پیدا ہو رہی تھیں, تب ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا. اور مختلف پارٹیز کے فورم سے یہ بھی آواز آئی کہ جی ایسا نہیں ہو سکتا, پاکستان کا سافٹ امیج باہر جانا چاہیے, ہم یہ ہارڈ سزائیں نہیں دے سکتے. لیکن میری کیونکہ آپ نے رائے پوچھی ہے تو میں یہ بولوں گی یہ سزائیں اب ناگزیر ہو چکی ہیں, اب کہیں نہ کہیں ان کو دینا پڑے گا. میں کلپ دیکھ رہی تھی سوشل میڈیا کے اوپر کہ جدہ کے اندر اس طرح ایک بچی کے ساتھ جو ہے لوگوں نے بدتمیزی کی ہے یا زیادتی کی ہے, تو ان کا پبلکلی جو ہے وہ سر قلم کیا گیا. خیر یہ تو ایکسٹریم ہے, لیکن اب یہاں پر لوگ بھی یہی سزا مانگ رہے ہیں. میں کوئی اپنی طرف سے نہیں بات کر رہی ہوں, یہی سزا مانگ رہے ہیں کہ ان کو, جس کو میں نے پوچھا ہے, جس لیڈی کو پوچھا ہے, جس آدمی کو پوچھا ہے, انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک سزا ہے, ہم دیکھنا چاہیں گے. یعنی یہ اکارڈنگ ٹو پبلک سینٹیمنٹس ہیں کہ بالکل ایسی سزائیں, سخت ترین سزائیں ہونی چاہیے جس معاشرے میں, اس بات کے آخر میں یہ بولوں گی, جس معاشرے میں 6 ماہ کی بچی کو چچا نہیں بخش رہا, وہاں پہ ہم ان سزاؤں کے خلاف کہ جی ایسی نہیں ہونی چاہیے. میں فوری طور پہ چونکہ ٹائم کم ہے, ناہید بیگ صاحبہ کی طرف جانا چاہوں گا. رہنمائی فرمائیے گا پبلک ایگزیکیوشن یا جو چل رہا ہے وہی؟ دیکھیں پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی سزائیں آلریڈی ہیں ہمارے پاس. لا میں ہے کہ جو بھی گینگ ریپ ہوتا ہے وہ تو سزائے موت ہے, اور اس کے بعد لائف امپریزمنٹ ہے یا 25 سال تک سزا ہے. ٹھیک ہو گیا. لیکن یہ جو پبلک پروگرام کا چونکہ وقت کم ہے, اور کوشش آج کے پروگرام میں یہ کی گئی ہے کہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ یہ جینڈر ایکویلٹی کا پرابلم کیوں آ رہا ہے, کیوں ہم لوگ ایک دوسرے کو ڈائجسٹ نہیں کرنا چاہتے. مرد اور عورت کی تفریق اس معاشرے میں کیوں موجود ہے؟ بنیادی طور پر یہ معاشرہ, اس کا حسن, اس کی خوبصورتی مرد اور عورت کے حسین امتزاج کے ساتھ ہی ممکن ہے. اور اگر اس بیلنس کو چھیڑا جائے گا تو یقین مانیں یہ معاشرہ کیا کوئی معاشرہ بھی پروان نہیں چڑھ سکتا. بہرحال سزاؤں کے حوالے سے ہمارے پارلیمنٹیرینز موجود ہیں, ہمارے لا ایکسپرٹس موجود ہیں. درخواست صرف اتنی کرنا چاہوں گا کہ کچھ ایسا کریں کہ ہم ایک قوم بن سکیں اور اکرام کو لے کر چل سکیں. السلام علیکم.